غور کیجیے، اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ کل تم مرنے والے ہو، اس کا کیا حال ہوتا؟ نماز مطلب عبادت کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی. لیکن آپ کا ایمان دیکھو، امام حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ یہ دین اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو موت سے ڈرنے کی بات کیا ہے؟ موت کے بعد نئی زندگی ملنے والی ہے، تو موت سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ پھر امام حسین اپنے ساتھ والوں سے فرمانے لگے، پوروں کو جمع کیے. پھر آخر وقت میں آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ یزیدی میرے دشمن ہیں، میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم بخوشی اپنے اپنے مقامات کو واپس چلے جاؤ. پوروں سے آپ نے فرما دیا میں تنہا اکیلا رہوں گا، میں مقابلہ کروں. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اگر ہم یہاں آپ کو تنہا چھوڑ کر اگر چلے جائیں گے، آپ کے بھتیجے نے کہا، آپ کے بیٹوں نے کہا، آپ کے اہل خاندان نے کہا، آپ کے جانشینوں نے کہا، کل ہم قیامت کے دن حضور کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے کہ میرے نواسے کو امام حسین کو تم تنہا میدان جنگ میں چھوڑ کر چلے گئے؟ اگر حضور یہ پوچھے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بعد زندہ نہ رہیں، آپ کے سامنے ہماری موت واقع ہو جائے، آپ پر ہم اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی. اب یہاں پہ غور کیجئے، میں آپ کو نقطہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم یہ ہوا، میدان کربلا کے قریب جب پہنچے، آپ کو معلوم ہوگا کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں کہ حالات بالکل بدل گئے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل اور ان کی دونوں شہزادوں کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ نے اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ بھئی اپنے اپنے مقامات کو واپس چلے جاؤ، تنہا میں ان کا مقابلہ کروں گا. اب غور کیجئے، اب بعض بدبخت یا گمراہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین حکومت کے لیے گئے تھے. نعوذ باللہ، حکومت کے لیے اگر جاتے تو دنیا والے کیا کرتے ہیں؟ حکومت کرنا ہے، الیکشن میں ٹھہرنا رہا تو گھرے گھر پھرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، میجارٹی بتاتے ہیں اپنی کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں. جلسوں میں دیکھ رہے ہوں گے نا آپ، اخبارات میں فوٹوا کیسے آ رہے ہیں، فلاں پارٹی کا جلسہ ہے تو کتنی پبلک ہے، فلاں کی جگن کے جلسے میں کتنے ہیں، ٹی آر ایس کے جلسے میں کتنے ہیں، بی جے پی کے جلسے میں کتنے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ لوگ لوگوں کو جمع کرتے ہیں. لیکن امام حسین کیا کر رہے تھے؟ لوگوں سے فرما، پہلے آئے کم لوگ، ان میں بھی کچھ خواتین، وہ لوگ تو جہاد جنگ نہیں کر سکتے، لہذا جو تھوڑے لوگ ہیں ان سے بھی آپ فرما رہے ہیں کہ چلے جاؤ، میں تنہا جاؤں گا. کیونکہ امام حسین حق کے لیے جا رہے ہیں، حق کے لیے جماعتوں کی ضرورت نہیں. امام حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ باطل سے اگر ٹکرانا ہے تو تنہا حسین تمام باطل پرستوں کو مٹانے کے لیے، دنیا کے تمام یزیدوں کو ختم کرنے کے لیے تنہا ایک حسین ہی کافی ہے، دوسروں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات تمام عبادت کرتے رہے. غور کیجئے، امام حسین موت کے نرغے میں ہے، دشمنوں کے نرغے میں ہے، وہاں بھی نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں آپ دنیا والوں کے سامنے، آپ یہ درس پیش کر رہے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کا مقصد ان نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، ان نمازوں کے تقدس کو بچانا ہے، دین اسلام کو پناہ دینا ہے، دین اسلام کو نئی زندگی عطا کرنا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات تمام عبادت کی، فجر کا وقت ہوا، فجر بھی ادا کی، اس کے بعد جنگ کا نقارہ بجایا گیا. 3 دن ہو گئے، کوئی چیز آپ تناول نہیں فرمائے، آپ کے خانوادوں میں کوئی کچھ نہیں کھائے، پانی تک نہیں پیا. اندازہ لگاؤ، وہ بھی کھلا میدان، کھلا مقام، سخت گرما کا موسم، دریا قریب ہے لیکن پانی پر پابندی لگا دی گئی. ایسے ماحول میں بھی صبر کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، صبر کی انتہا ہے. کربلا مقام ہی ایسا ہے، کرب و بلا ہے. وہ کرب کے معنی آزمائش، مصیبت ہے، بلا کے معنی بھی مصیبت کی. کتنی بڑی مصیبت، کتنی بڑی آزمائش آئی. آپ غور کیجئے، شہادت. اب لوگ بولتے بھائی کئی لوگ شہید ہوئے، خالی یہی کیوں ذکر کرتے ہیں آپ؟ شہادت الگ الگ درجے کی ہوتی ہے، لیکن آپ پوری تاریخ میں آپ دیکھیں گے
کہ بیک وقت ایک ہی گھر کے تمام افراد دین اسلام کے لیے قربان ہوئے ہوں، ایسی مثال بہت کم ملتی، ایسی مثال بہت کم ملتی ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس واقعے کی تو پوری دنیا میں کہیں بھی مثال نہیں، بے مثال اور لاجواب یہ قربانی ہے، اہل بیت کی یادگار اور بہت بڑی، بہت عظیم قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آزمائش آئی کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا، خواب میں آنکھوں پر پٹی بن لی اور جا کے ان کے حلق پر چھری چلائے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا، ان کی جگہ دمبا رکھ دیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام بچا لیے گئے، لیکن حضور کے اہل بیت کی آزمائش کو دیکھو، امام حسین کی نگاہوں کے سامنے حضرت علی اکبر بھی شہید ہو رہے ہیں، علی اصغر بھی شہید ہو رہے ہیں، حضرت عباس علم بردار بھی شہید ہو رہے ہیں، حضرت قاسم بھی شہید ہو رہے ہیں، حضرت عبداللہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ آپ کے جانثار، آپ کے وفادار، آپ کے محبین برے کے برے شہید کر دیے گئے، اپنے آنکھوں سے اپنے اولاد کا غم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اف تک نہیں کہا۔ صبر کا کتنا بڑا مقام ہے یہ، کیا کیا تکلیفیں نہیں گزری، لیکن ہر مصیبت میں اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ حاضرین، شہادت یہ وہ شہادت ہے امام حسین کی، اس کو شہادت عظمیٰ کہا جاتا ہے، اور آپ سید الشہداء، شہداء کے سردار، امام الشہداء ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ اصل ہم واقعے کی طرف اب آ رہے ہیں کہ حاضرین 10 محرم سن 61 ہجری جمعہ کا دن ہے، اب جنگ کا نقارہ بجایا جاتا ہے، ادھر سے ایک پہلوان آ گیا، اس سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ٹھہر گئے۔ یزیدی فوج کے سامنے آپ تقریر کی اور فرمائے، کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں حضور علیہ السلام کا نواسا ہوں، حضرت علی کا بیٹا ہوں، حضرت فاطمہ کا بیٹا ہوں، اور حضور نے میرے بارے میں فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسین منی وانا من حسین، آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور حضور نے میرے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی پھول ہے، یہ میرا پھول ہے۔ تو حاضرین، آپ یہ تقریر کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے اتمام حجت کے لیے بولتے ہیں، یعنی آپ وضاحت کر دے رہے ہیں، کل قیامت کے دن بعد میں کوئی یہ نہیں بولا کہ ہم کو نہیں معلوم تھا امام حسین کا مقام کیا ہے، حضور کے نواسے ہیں بلکہ نہیں معلوم تھا، بلکہ کوئی یزیدی یہ نہ کہے، اس لیے آپ وضاحت کر دی۔ دیکھو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، لیکن کس بنیاد پر؟ تمہارے پاس جواز کیا ہے؟ دین اسلام میں قتل کرنا یہ حرام ہے کسی مومن، نہ بے قصور کو تو بدرجہ اولا قتل کرنا حرام ہے، لہذا تم میرے در پہ کیوں ہو؟ ان کی اچھائی کے لیے آپ فرما رہے تھے، ان کی بھلائی کے لیے، لیکن بدبخت ہو، وہ بدبخت تھے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تھی، اتنی آسان بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک بدبخت نے کہا کہ یہ اپنے حسب و نسب پر بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو امام حسین نے اللہ کی طرف رجوع ہو کر کہا کہ مولا اس بندے کو دیکھ لیں، آپ کی کئی کرامتیں ظاہر ہوئی، یہ کہنا تھا کہ اس کے پیٹ میں اتنی تکلیف شروع ہو گئی، اتنی تکلیف کہ اس کو موشن آ گیا، موشن کے لیے جب بیٹھ گیا تو وہاں پہ ایک بچھو تھا جو اس کو ڈنک مارا اور وہ اسی جگہ مر گیا، بدترین موت ہو گئی۔ اور ایک شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے چاہنے والوں کو پانی بتا بتا کر پی رہا تھا، جبکہ یہ 3 دن سے پیاسے ہیں، اور یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو امام حسین پیاس سے بے چین ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، اور ہم پانی پی رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، مذاق اڑا رہا تھا۔ تو امام حسین اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ رجوع ہونا کیا تھا کہ اس کو اتنی شدت کی تکلیف شروع ہو گئی، بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، پانی کی اتنی شدت کی پیاس ہوئی کہ کئی گھڑے پانی پلایا گیا، پھر بھی پیاس نہیں بجھ رہی تھی، اسی حالت میں مر گیا۔ اور ایک شخص، ایک بدبخت نے یہ کہا کہ یہ بار بار اللہ اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں اور ہم کو ڈرا رہے ہیں۔ تو امام حسین اللہ کی طرف جو ہے، مولا اس بندے کو دیکھ لیں۔ اور اب جب آپ خندق کی آگ لگائیں تو
تو ایک بدبخت نے کہا کہ یہ جہنم کی آگ سے پہلے یہاں پہ آپ وہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، آپ اس کو بدعا دیے۔ تو کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ شخص گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑا تیز دوڑنے لگا، بے قابو ہو گیا، بدک گیا اور اس کو لے جا کے سیدھا وہ خندق میں ڈال دیا، اس آگ میں وہ جل کر مر گیا۔ حاضرین، اہل بیت کا مقام یہ مقام تھا کہ خالی دعا کرنے کی دیر تھی۔ امام حسین مجبور نہیں تھے، اختیار کے ساتھ آپ نے شہادت کو اختیار کیا۔ سبحان اللہ۔ ارے امام حسین تو امام حسین ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا یہ عالم ہے کہ ایک کاسے میں اناساگر کو آپ سمو لیتے ہیں، پورے تالاب کو آپ ایک لوٹے میں آپ سما دیے، پانی طلب کیے، ایک لوٹا پانی دیا گیا تو اس میں پورا اناساگر آ گیا۔ امام حسین پانی کے لیے نہیں تڑپے، بلکہ دریائے فرات، دریائے نیل کا پانی تڑپ رہا تھا کہ وہ امام حسین کے ہونٹوں کو چومے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ غور کیجئے حضور علیہ السلام امام حسین سے کس قدر محبت فرماتے تھے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر چھوٹے بچے پانی پینے کی اگر خواہش ظاہر کریں، پیاس اگر لگے تو کیا کرتے ہیں؟ اگر والدین سے کہیں، اگر والد سے کہے کوئی بچے کہ ہم کو بابا ہم کو پانی کی پیاس لگ رہی ہے، تو فوراً والد کا کام یہ ہوتا ہے کہ فوراً پانی پلا دیتے ہیں، یا بیوی کو حکم دیتے ہیں کہ بھائی پانی پلا دو، بچے کو پیاس لگی ہے، انتظار کرتے ہیں بہرحال۔ لیکن حضور علیہ السلام جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بہت شدت کی پیاس لگی، تو حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ ان کو جلدی پانی پلاؤ۔ حضرت فاطمہ دیکھیں گھر میں پانی ہی نہیں ہے۔ اہل بیت کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے، غور کیجیے آپ، اتنی آزمائش کسی پر نہیں آئی۔ پانی لانے میں دیر ہو رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ دیر کیوں ہو رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ پانی نہیں ہے۔ اگر گھر میں پانی ختم ہو جائے تو آپ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بازو والوں کے پاس سے پانی لے لیے، پڑوسیوں کے پاس سے لے لیے، قریب سے لے لیے، پانی پلاتے۔ لیکن حضور نے انتظار نہیں فرمایا، اپنی زبان مبارک امام حسین کو آپ چسانے لگے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ میں آپ دیکھیے کسی کے ساتھ ایسا